ابھی آپ کو دکھا رہا ہے مظفر آباد کے مناظر. بلاول بھٹو زرداری یہاں پر موجود ہیں. پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے عہدیداران کا اجلاس اس وقت جاری ہے. بلاول بھٹو وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، بلاول بھٹو قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. بلاول بھٹو قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. بلاول بھٹو قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. شکریہ. آزادی جموں اینڈ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کی بیس کیمپ پہ کھڑا ہو کے آپ سب سے مخاطب ہوں. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا قائد نے، جس شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اور یہ 3 نسلوں کا ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور صدر زرداری تک، اور آج آصفہ اور میرے سلسلے میں یہ جدوجہد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اگر شہید بیوی نے ہمیں یہ سکھائی کہ جب کشمیریوں کی پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا، تو ویسے ہی کہ اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں کے آنسو بہیں گے تو ویسے ہی ہمارے خون کے آنسو بہیں گے. اگر ہمارے کشمیریوں کے خلاف کوئی غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یقیناً جو آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. ہر کشمیری پریشان ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے. کوئی یہ حالات نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے تھے. اور جتنا بھی دیر ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کوز کو ہوگا، اتنا ہی نقصان پاکستان کے ریپوٹیشن پہ، پوزیشن پہ ہوگا. اور اس وقت جب عالمی سطح پر آپ کے سامنے دنیا بھر میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں، اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے. چاہے وہ بھارت اپنے ہوائی جہاز بھیجے تو ساتھ کے ساتھ ہوائی جہاز گرائے جاتے ہیں. چاہے وہ بھارت اپنے ایجنٹس کو، اپنے دہشت گردوں کو، اپنے نمائندے کو افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور پختونخوا پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہاں پاکستان کے افواج ان کو جواب دے رہے ہیں. چاہے مودی ہمارا اندس کو، ہمارا سندھو کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف اور ہمارا دریا کے خلاف اور اس سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہاں پورا پاکستان کشمیر سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک ہم سب تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. اور ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے ہیں، جب سب کو پتہ ہے کہ ایران میں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ نیتنیاہو کا جو ٹیمو ورژن ہے وہ ساتھ تھے اسرائیل میں، تو سمجھنا چاہیے کہ عالمی قوتوں آپ کے خلاف یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں
کہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان کو کیسے، خاص طور پہ جب پاکستان ہی مسلم امہ میں ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں، ہم پورا دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے کے ڈالنے کی سازش ہے، اور اس کا مقابلہ صرف اور صرف پاکستان کر رہے ہیں اس وقت. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کشمیر کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کارکنوں کو سوچنا چاہیے، عام آدمی کو سوچنا چاہیے، احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے، سیاست کرنا چاہیے، لیکن سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جہاں سے کوئی پاکستان کی مخالف، پاکستان کی دشمن ہمارا اندر کے ایشوز کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس کانٹیکسٹ میں جہاں تک کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم سب اس چیز کا خواہش کرتے آ رہے ہیں کہ اس پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے کا حل کیا، تمام مسئلوں کا حل نکالا جائے. اور اسی پہ ہمارا کوشش جاری ہے. جہاں ایک طرف ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کا موقف ہے جائز، اب ایک لحاظ سے تو ضرور ہے کہ وہ کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا ہے اسٹیٹ کو، اور ریاست سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں. تو دوسری طرف مختلف جو ڈیمانڈز ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ سامنے آتے رہیں. ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے ہم پاکستان کا اپنی جگہ کشمیر میں جو صورتحال اب 1 مہینے سے چلتا آ رہا ہے. کراچی والے تو یاد کرتے کہ 90 کی دہائی میں کس انداز میں الطاف حسین کی سیاست نے کراچی کا عوام کا جینا حرام کر دیا تھا. تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس قسم کی سیاست کو فروغ دیا جائے، اس قسم کی سیاست کو سپیس دیا جائے اس کشمیر میں جو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں اپنے طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارا ایک پرسپیکٹو ہے، اینڈ اس پہ میں تھوڑا آپ سے بات بھی کرنا چاہوں گا، آپ کو بھی بتانا چاہوں گا. اینڈ دیٹ از دیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں اب انگریزی میں بولوں گا، اس لیے لکھا ہوں میں نے انگریزی میں، تو the continuing loss of life in Azad Jammu and Kashmir, including the deaths reported yesterday, is a national tragedy. I extend my deepest condolences to every bereaved family and pray for the recovery of all those injured. Every Kashmiri life is precious. The death of a peaceful citizen cannot be treated as an acceptable consequence of political disagreement, just as the life of every police and security official must also be protected. The people of Azad Jammu and Kashmir have an unquestionable right to raise their political, economic, and constitutional grievances, but peacefully. Peaceful citizens must not engage in violence. Peaceful protesters must not engage in violence or hate speech. And peaceful citizens must also not be indiscriminately branded as terrorists, anti-Pakistan, or agents of any foreign power, merely for demanding their rights. At the same time, any specific allegation of violence, whether against a protester or a member of law enforcement, must be investigated individually, impartially, and according to the law. The present confrontation cannot be resolved through force or inflammatory accusations, nor can commitments made in writing be allowed to disappear into competing claims about what has or has not been implemented.
There are competing accounts regarding recent events, the conduct of different parties, the implementation of previous agreements, the cases that have been registered, and the notification prescribing the protesting organization. These matters should not be decided through accusations, collective blame, or further confrontation. And I therefore propose, the Pakistan People's Party therefore proposes, the establishment of a Truth and Reconciliation Commission constituted with the agreement of all concerned parties. And the Commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation, establish the relevant facts, consider the grievances and positions of all sides, review the outstanding political, legal, and administrative questions, and recommend a just and lasting way forward. I have already opposed on the floor of the National Assembly questions or questioning the Kashmiri identity of the people of Rawalakot. Let me reiterate, no one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. The dignity and the identity of the people of Azad Jammu and Kashmir are not conditional upon their agreement with any government. And I appeal to the protesters to ensure that their activity is peaceful and to cooperate in creating the space required for immediate and meaningful political negotiations. This appeal is not a request for surrender or silence. It is an appeal to save lives while pursuing a just political settlement. Pakistan's relationship with the people of Kashmir must be founded upon consent, dignity, democratic rights, and mutual respect. At this grave moment, our first responsibility is to prevent further bloodshed and restore trust through verifiable actions. So I therefore appeal to the protesters to suspend its activity and sit-ins and long marches once agreement has been reached on the formation of such a commission. Correspondingly, the authorities and the government should refrain from further measures pending the outcome of such a Truth and Reconciliation Commission. If this proposal is acceptable to the government of Pakistan, if this proposal is acceptable to the government of Azad Kashmir, if this proposal is acceptable to the protesters, and if and only if all parties are willing to accept such a proposal, then of course the Pakistan People's Party is ready to play its part to help resolve the current crisis in the best interest of the people of Kashmir. मैंने डर साहब से भी बात किया है और उन्होंने भी मुझे यकीन दिलाई है कि वज़ीर आज़म साहब से बात करके मेरे इस तजवीज़ के बारे में he will get back to me. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. हम अपने जो मौक़िफ़ है या अपना जो हल है, हम किसी पे वो ज़बरदस्ती तो लागू नहीं कर सकते, लेकिन मेरी नज़र में ये एक अप्रोप्रिएट तरीका है जिससे हम मौजूदा जो सियासी बहरान है, जिस कैफियत में हम
موجود ہے کہ اس راستے کو اپناتے ہوئے ہم ریاست کو موقف کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ایسا طریقہ کار جہاں ایک ایسا فورم موجود ہو جو میرٹ پہ شکایتیں اور الزامات اور ہر سائڈ کے الزامات کے بارے میں. ہم جانتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب GB میں بھی جیت کے آئے ہیں اور ان کا سوچ یہ تھا کہ اگر حالات ایسے ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس طریقے سے کیمپین نہیں کر سکیں گے جیسے گلگت بلتستان میں کیمپین کیا. لیکن یہ تو ان کا غلط فہمی ہے. میں یہاں ہوں, کہیں نہیں جا رہا ہوں. امید ہے کہ مسئلہ حل ہو, لیکن حل ہو یا نہ ہو میں اپنے کشمیری عوام کے ساتھ رہوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے ساتھ, آپ میرے عہدیداروں کے ساتھ, اور الیکشن تک ہمارا ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد ہم مل کے حکومت بھی بنائیں گے اور تمام حالات کو ہم سنبھالتے رہیں گے. یہ بحران جو ہے, یہ کرائسس جو ہے, یہ آج کے نہیں, اینڈ آئی تھنک ان کے ملٹیپل فیکٹرز ہے. ایک تو آرگیومنٹ یہ ضرور ہے کہ یہ تو ایک مین میڈ کرائسس ہے, یہ کوئی غیر سیاسی ہینڈلنگ کی وجہ سے اور غیر نامناسب بیانات کی وجہ سے یہ کرائسس اس پوزیشن پہ آیا ہے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دس از فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس, انہی نے اب اس کا ایسے کردار ادا کرنا ہے جس سے ہم سب راستہ نکال سکیں. لیکن underneath there are definitely endemic issues that need to be addressed. میں ابھی الیکشن جیت کے آیا ہوں گلگت بلتستان میں, اور گلگت بلتستان میں اپنے جو منشور ہیں, اپنا جو موقف ہے, اپنا جو نظریہ ہے, کسی جیک کمیٹی کا ہونے سے پہلے, یہ تو 2022-23 میں, تو 2020 میں 2019 میں اس سے پہلے جو منشور بنا 2020 کے گلگت بلتستان کے الیکشن سے, میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ حق حاکمیت, حق ملکیت, حق روزگار. شاید دوسروں کا زیادہ ایکسٹریم انٹرپریٹیشنز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, اپنا منشور ہے. گلگت بلتستان کا کانٹیکس تو اپنی جگہ, ان کا اپنا ہی جد و جہد ہے اور اپنا ایک طویل جد و جہد ہے. آزاد کشمیر کا کانٹیکس میں ہم تو نسل در نسل جو حق حاکمیت کے جد و جہد ہے, عالمی سطح پہ, بیرون ملک بھی, انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکس میں بھی, اور ملک کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی لڑتے آ رہی ہے. ہم نے جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جد و جہد, آزاد کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا مل کے جو جد و جہد ہم لڑ رہے ہیں جموں و کشمیر کے لیے, وہ رائے شماری کی صورت میں, وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی جد و جہد کی, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جد و جہد کی صورت میں, وہ جد و جہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا بحیثیت آپ کا وزیر اعظم, بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ. وہ جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی بحیثیت آپ کے وزیر اعظم. شہید بی بی نے تو آزاد کشمیر کی آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی OIC میں. قائد عوام نے, جیسے یاسین صاحب کہہ رہا تھا, پاکستان کے اندر یہ صدارتی نظام اور جوائنٹ سیکرٹری کے نیچے جو آزاد کشمیر چلتا تھا, وہ نظام ختم کر کے آپ کو پارلیمانی نظام دے دی, اور جو آپ کے حق حاکمیت کا پاکستان کے اندر کا جد و جہد, اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور عالمی سطح پر کشمیر کے حق حاکمیت کے جد و جہد, اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے. اب موجودہ صورتحال میں ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں جہاں تک آپ کا عالمی سطح کا جد و جہد ہے. اور جب میں اس ملک کا وزیر خارجہ تھا, سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا, لیکن پھر بھی چاہے وہ عالمی یونائٹڈ نیشنز میں ہو, چاہے وہ بھارت کا اپنا سرزمین پہ میں موجود تھا, میں کشمیر کے
کاز کو, کشمیر کے عوام کے آواز کو بار بار اٹھاتا رہا, وہ تو ہم اٹھاتے رہیں گے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ تو ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ایک طریقے سے اور ایک انداز سے اپنا آواز اٹھانا چاہیے اور حوصلہ اور ہمت دلوانا چاہیے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ایل او سی کو اس طرف جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے جندہ میں دفن ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے, اس سوال کا جواب بھی, اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے, نہ پاکستان کا کوئی اور شہر کر سکتا ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ہم 1947 سے چلتے آ رہے ہیں. 1970s میں قائد عوام نے ہمیں یہ پارلیمانی نظام دیا. اب جبکہ ہم 2026 میں ہیں, میں یہ کشمیر کے عوام سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہو, موجودہ جس انداز سے ہمارا ریاست کے اندر یہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ریاست آزاد کشمیر کا تعلقات ہیں, اگر آپ مطمئن ہو, اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں تو ایسے ہم خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رہے, تو سرانکوں پہ یا آپ کا حکم, آپ کا فیصلہ. لیکن اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا عالمی جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر, اگر ایسا کوئی طریقہ ہے, ایسا کوئی راستہ ہے کہ آپ مزید حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوا سکتے ہیں, جس پہ وہ سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ اور انتظامی طور پہ مزید مضبوط ہو جائے, اور وہ کسی وفاقی آزاد کشمیر کی وزارت کے پیچھے یا وزیر اعظم کے پیچھے پھرنے کے بجائے, اس چیز کے انتظار کرنے کے بجائے کہ میں نیشنل اسمبلی پہنچوں گا اور اس دن کشمیر کا ٹاپک آئے گا, کہ وہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کرے, وہ خود اپنا قسمت کے فیصلے کرے. تو میرے نقطۂ نظر طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ عالمی سطح کا آپ کا جو جدوجہد ہے اس کا تحفظ اپنی جگہ, مگر ملک کے اندر جو آزاد کشمیر کے انتظامی, سیاسی اور معاشی حقوق کے بارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ اصلاحات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں ایک الیکشن کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلایا جا سکتا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں یہ سوال رکھا جا سکتا ہے کہ کیا مزید اصلاحات کی ضرورت ہے. شروع ہم اگر کرتے ہیں یہ جو رہ گیا ایشو ریزرو سیٹس کے بارے میں, آپ فیصلہ کریں. دوسرے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ بہت ضروری ہے اور ایسا ہی رہیں. میں پاکستان پیپلز اس پوزیشن کا, ہم نے تو ماضی میں الیکشنز میں اس کا نقصان بھی اٹھایا ہے. پچھلے الیکشن جو یاسین صاحب کہہ رہا تھا, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں, وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت, آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت, اس کے باوجود ہم 13 سیٹیں لے کر آئے, اور وہ 13 سیٹس میں سے 12 سیٹیں تو آپ نے لے کے دی مجھے. اب obviously پی ٹی آئی کا دور تھا, سلیکٹ ہی کرنا تھا انہوں نے حکومت, الیکٹ ہی نہیں. تو وہ ان کا اپنا حکومت قائم کرنے میں وہ ریفیوجی سیٹس کا بہت بڑا کردار تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس پہ اس انداز سے یا کوئی اعتراض نہیں کیا. جبکہ اب خود آپ اس پہ سوال کر رہے ہیں تو بالکل میں کسی کا بلیک مین ہونے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے, نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے, نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار.
آپ آئیں کنونشنل کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں آئیں, آپ اپنا موقف دیں. میرا نظر میں ہم جو ہمارے مہاجرین کے نمائندے ہیں ان کا وہ ووٹ کا بھی ہم تحفظ کر سکتے ہیں, ان کا نمائندگی کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس چیز کا انشور بھی کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کرے. کوئی اور ملک نہیں, کوئی اور صوبہ نہیں, کوئی اور علاقہ نہیں جو یہ برداشت کرے کہ سندھ کا الیکشن ہو 12 سیٹیں, پنجاب میں الیکشن ہو. وہ تو آپ, مجھے نہیں پتا آپ لوگ نے اتنا دیر کیسے برداشت کیا. لیکن کی اگر یہ آپ آج بھی چاہتے ہیں تو ایسے ہی رہ سکتے ہیں. کہ یہ ممکن, کیا یہ بھارت میں, مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں ایسے ہوتا ہے کیا؟ جب مقبوضہ کشمیر ان کا سو کالڈ الیکشنز ہوتے ہیں, کیا راجستھان میں اور گجرات میں اور نیو دہلی میں یا کہیں اور کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ تو پھر آپ فیصلہ کریں. آپ اگر چاہتے ہو کہ 12 سیٹیں ہوں تو 12 سیٹیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ 14 سیٹیں ہو تو 14 سیٹیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم کر لیتے. لیکن نمائندگی پہ, ان کی نمائندگی پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. میں مہاجرین یہ نمائندے آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں, ان کا آواز بھی, ان کا ووٹ کا حق بھی ہو, ان کو ووٹ ملنے کا حق بھی ہو, مگر مختلف طریقے کار ہے. جو طریقے کار ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے, وہ آپ فیصلہ کریں. لیکن یہ حق حاکمیت کا سوال اگر ان 12 سیٹوں پہ پھنسا ہوا ہے تو یہ تو اتنا جلدی ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی تو سمجھتا ہے, یا پیپلز پارٹی میں اس پہ اجتماعی رائے کی اپنی جگہ, میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اب جو اکثریت پاپولیشن ہے وہ نوجوان ہیں, وہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بھی سوال کیا جائے کہ جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیریوں کو عالمی سطح پر OIC میں آبزرور اسٹیٹس کا نمائندگی دی, تو میرا بھی ایک خواب ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو عبوری سطح پہ اسی قسم کی آبزرور اسٹیٹس NFC میں, CCI میں, نیشنل اسمبلی میں یا سینیٹ آف پاکستان میں, اگر آپ چاہتے ہیں تو. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ادھر ہی صحیح ہے تو صحیح ہے. لیکن میرا خیال میں کہ اگر آپ وہاں ساتھ ہوتا, آپ کے نمائندے ساتھ ہوتے عبوری طور پہ آبزرورز کے, تو پھر اس کے بجائے کہ پورا آزاد کشمیر کو 30 دن بند کرنے کا سچویشن بنتا, اب اس سے بہت پہلے آپ کے نمائندے نیشنل اسمبلی میں اور سینیٹ آف پاکستان میں ان ایشوز کو اٹھاتے, ہمیں مجبور کرتے کہ وہاں سے ہم حل کریں. تو جہاں تک آپ کے حق حاکمیت کا سوال ہے, جہاں تک آپ کا حق ملکیت کا سوال ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے گلگت بلتستان, ان کا تو اپنے کانٹیکسٹ ہے, بٹ کشمیر کے عوام کی یہ ملکیت ہے. آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہے, یہ آپ کا پہاڑ ہے, یہ آپ کا دریا ہے, یہ آپ کی زمین ہے. اور جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ریفارمز کروائے اور عوام کو زمین کا مالک بنایا, اب حال ہی میں جامع سندھ میں یہ جو سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں, تو ساتھ ساتھ عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں, اور وہ قائد عوام کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر کیا جا رہے ہیں. یا گلگت بلتستان میں جو ہم نے قانون سازی کی ہے, اور اب مینڈیٹ ملا ہے مجھے کہ میں اس قانون سازی پہ عمل درآمد کروں, کہ ان کا جو زمین ہے جو ایک زمانے میں دوگرا راج کا تھا, پھر ریاست کا ہو گیا, اب ہم نے عوام کا ان کو حق ملکیت دلوایا ہے. اب ان کو تو یہاں جو بھی ایشوز ہے, چاہے وہ آپ کے مہاجرین کا ایشوز ہو, چاہے وہ کہیں کوئی کچی آبادی ہو جن کو اپنا حق ملکیت نہ دیا جائے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد رہا ہے, اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جائیں گے. ہمارے جو سیاسی مخالف ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ روزگار چھین کے ترقی ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امیر امیر تر ہو، غریب غریب تر ہو تو یہ ترقی کا نام ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طریقہ مناسب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ غلط ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر فیصل آباد کے جیب میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مستقبل صرف اور صرف کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہی ہے کہ پرامن اور سیاسی طریقے سے جو موجودہ صورتحال اس کا حل ہو، بٹ انشاءاللہ تعالی جو آپ کے تحریک کا جدوجہد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب نیا نسل کو انگیج کر کے جو عالمی سطح کا جدوجہد ہے وہ ہم لڑتے آ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ جو پاکستان کے اندر آپ کو اگر مزید حقوق چاہیے تو آپ فیصلہ کریں کہ وہ مزید حقوق تاریخی طور پہ کس نے دیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو۔ تو اب اگر نیا نسل کو نیا حقوق کا ہم نے بندوبست کرنا ہے تو ہم نے ساتھ مل کے اس کا جدوجہد کرنا ہے۔ باقی جماعتوں تو اس الیکشن میدان میں ہیں، جو الیکشن کے میدان میں ہیں وہ تمام حقوق چھیننے والے جماعتیں ہیں، روزگار چھیننے والے جماعتیں ہیں اور آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے جماعتیں ہیں۔ صرف ایک جماعت میدان میں ہے جو حقوق دینے والے جماعت ہے، جو روزگار دینے والے جماعت ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں کا، کارکنوں سے، امیدواروں سے اپیل ہے، وقت کم ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے دن رات محنت کرنا ہے۔ اور میرا یہ پیغام، جو اب انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے تو پتہ نہیں ٹی وی کہاں تک پہنچ رہا ہے، میرا یہ پیغام جو شاید کشمیر کے ہر گھر تک اس وقت نہیں پہنچ سکتا ہے، آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، تاکہ ہم نیا نسل کا جو جدوجہد ہے کشمیر کا، عالمی سطح تھا، پاکستان کے آزاد کشمیر کے اندر کا، وہ میں اور آپ انشاءاللہ تعالی لڑیں گے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک یہ الیکشن کی بات ہے، جو آپ کی کمپلینس ہے، جو ایشوز ہیں، وہ ہم ضرور وفاقی حکومت سے اٹھائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چلے الیکشن تو بڑا دبا کے لڑے تھے ہم گلگت بلتستان میں، لیکن جو فارمولا بعد میں طے ہوا کہ ہم نے، میں وزیر اعظم صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کے اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تو انہوں نے ہم سے تعاون کیا، اور انہوں نے مجھے، ڈار صاحب نے اور نون لیگ نے بھی یہ یقین دہانی دلوائی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر کشمیر میں الیکشن جیتے تو یہاں بھی آپ کا مینڈیٹ کو اسی انداز پہ اس کو رسپیکٹ کیا جائے گا۔ تو آئی اپریشیٹ یہ جو بات کیا گیا ہے، اب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا۔ اوبیسلی میں یقین دہانی ان کو بھی دلاتا ہوں کہ اگر وہ جیتے تو میں بھی ان کا مینڈیٹ رسپیکٹ ضرور کروں گا، لیکن اگر اور کرنے میں تو کافی اب وقت ہے، دیکھنا ہے۔ بٹ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ہم دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، اوبیسلی ہم میدان میں ایک دوسرے کے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر یہ ایک بہت اچھا اصول ہے، اس اصول کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے کہ جو جیتتا ہے اس کا مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ تو جو بھی آزاد کشمیر کے اندر سے جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مینڈیٹ کو ہم ضرور رسپیکٹ کریں گے۔ تھینک یو۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں اور آزاد جموں کشمیر کے بیس کیمپ میں موجود ہوں۔ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا۔ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے عہد کی تکمیل کرنی ہے۔ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ پاکستان مسلم امہ کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ مودی پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں سوچ سمجھ کر لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے میں بھارتی اور صہیونی وزیر اعظم کے کردار کو دنیا جان گئی۔ فیلڈ مارشل کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔